اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ گزشتہ درس میں ہم نے پروردگار سے معذرت اور عذر خواہی کے موضوع پر مختصر سی روشنی ڈالی تھی، اور اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے مناجات شعبانیہ کے اگلے فراز کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی لا ترد حاجتی ولا تخیب طمعی ولا تقطع منک رجائی و عملی۔ میرے معبود، میری حاجت رد نہ فرما، میری طمع میں نا امید نہ کر، اور میں تجھ سے جو امید اور آرزو رکھتا ہوں اسے قطع نہ کرنا۔ جب انسان پروردگار سے معذرت اور عذر خواہی کے مرحلے کو گزار لیتا ہے تو پھر پروردگار کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کے رد نہ ہونے کی التجا کرتا ہے، کیونکہ انسان جانتا ہے کہ وہ ذات جس سے ہمیشہ حاجت طلب کرنی چاہیے، جس سے ہمیشہ اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کا سوال کرنا چاہیے، وہ پروردگار کی ذات ہے۔ اور عبد کی جانب سے معبود سے یہ تقاضا اور یہ سوال ہمیشہ مطلوب ہوتا ہے، کیونکہ نہ صرف انسان کو بلکہ تمام موجودات کو فطرتاً اپنے پروردگار سے سوال کرنے کی فطرت پر خلق کیا گیا ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 29، بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألہ من فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی سے مانگتے ہیں، یعنی پروردگار سے مانگتے ہیں۔ اور تمام موجودات کے مقابلے میں انسان کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ از راہ تکبر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں یقیناً وہ ذلیل ہو کر عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس نقطے کی طرف توجہ رہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے چند شرائط ہیں، ان میں سے چند ایک اہم ترین شرائط جن کو پورا کرنا خود انسان کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہیں: خدا کو کمال مطلق جاننا، صرف اور صرف اسی سے امید رکھنا، اس کے غیر سے توجہ ہٹا کے اس کی جانب توجہ مبذول کرنا، اور پروردگار کی بارگاہ میں اپنی حاجت اور سوال کو پیش کرنا، یعنی خدا سے دعا مانگنا۔ یعنی دعا کی قبولیت کے لیے دعا کا یا اپنی حاجت کا اور اپنے سوال کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ اسلام میں دعا مانگنے کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا بہترین عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا برترین اور اعلیٰ ترین عبادت ہے، لہٰذا جب رب نے اپنے بندے کو دعا مانگنے کی اجازت دی ہے تو وہ اس کے لیے باب رحمت بھی کھول دیتا ہے، اور دعا کرنے سے کوئی ہلاک نہیں ہوتا۔ امام محمد باقر علیہ السلام دعائیں مانگنے کی ترغیب دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اپنی چھوٹی چھوٹی حاجتوں کو حقیر مت جانو، کیونکہ خدا کے نزدیک سب سے بہتر مومن وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ سوال کرتا ہے، یعنی دعا مانگتا ہے۔ بس خدا کی بارگاہ میں دعائیں مانگنا اور زیادہ سے زیادہ اپنی حاجت کو طلب کرنا پروردگار کے نزدیک ایک مومن کی محبوبیت کی نشانی ہے۔ پھر ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس بات کی بھی تاکید کی ہے کہ جب دعا مانگو تو اس حسن ظن کے ساتھ دعا مانگو کہ تمہاری دعا حتماً قبول ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا دعوت فظن
ان حاجتک بالباب، جب دعا مانگو تو یہ حسن ظن رکھو کہ حاجت تمہارے دروازے تک پہنچی ہوئی ہے، یعنی دعا اس انداز میں مانگو کہ تمہاری حاجت حاضر ہے، اور جیسے ہی تم دعا کرو گے وہ حاجت تم تک پہنچ جائے گی اور وہ تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ پروردگار نے انسان کو بہت ساری خصوصیات کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس میں تشنگی رکھی ہے، اس میں بھوک رکھی ہے، اس میں خوف اور شجاعت رکھی ہے، اس میں طمع اور قناعت رکھی ہے۔ بہت سی ایسی صفات جو ظاہری طور پر ہمیں منفی دکھائی دیتی ہیں، لیکن اگر ان صفات کا صحیح استعمال کیا جائے تو وہ انسان کے کمال کے حصول میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ انہی صفات میں سے ایک طمع ہے، حرص، لالچ ہے کہ پروردگار نے انسان کو طماع، بہت زیادہ حرص کرنے والا، لالچ کرنے والا، طمع کرنے والا پیدا کیا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے اس طمع کو پروردگار سے نسبت دے دے، اس کا رابطہ پروردگار سے جوڑ دے اور خدا کی طرف، خدا کی نعمتوں کی طرف خدا ہی سے اس طمع کا اظہار کرے، اس لالچ کا اظہار کرے، تو یہ مطلوب ہے اور یہ انسان کے کمال میں معاون ہے۔ اگر میں یہ بات یوں کہوں کہ انسان کے کمال میں اس حقیقت کو درک کرنا ہے، اس بات کو جاننا ہے کہ اپنے اندر موجود طمع، حرص اور لالچ کا رخ خدا کی جانب موڑ دے اور خدا سے امید اور آرزو لگائے، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 82۔ ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور میں اسی سے طمع رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ روز قیامت میری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ یعنی انسان نے اپنی طمع اور آرزو اور امید کا رخ خدا سے روز محشر اپنی خطاؤں کی درگزر کرنے پہ مرکوز کر دیا ہے۔ یا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 84 میں ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک بندوں کی صف میں شامل کر لے گا۔ بندگان خدا جب اپنی طمع اور لالچ اور اپنی امید اور آرزو کا رخ پروردگار کی طرف موڑ لیتا ہے تو پروردگار بھی اس کی امید اور آرزو کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن میں سورہ مائدہ کی اگلی آیت یعنی آیت نمبر 85 میں جو اوپر آیت میں آرزو بیان گئی تھی، اسی آرزو کے جواب میں فرماتا ہے، فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ نے اس قول کے عوض انہیں ایسی جنتوں سے نوازا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے۔ جب عبد اپنے پروردگار سے اپنے حاجتوں کے رد نہ ہونے کی اور اپنے طمع میں نا امید نہ ہونے کی درخواست کر لیتا ہے تو پھر اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہوئے پروردگار سے یہ تقاضا بھی کرتا ہے کہ پروردگار میری ان امیدوں کو اور آرزوؤں کو کبھی بھی قطع نہ ہونے دینا، ختم نہ ہونے دینا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کو اب تک جو کچھ بھی ملا ہے وہ خدا سے آرزو اور امید لگانے کی وجہ سے ملا ہے۔ اب اگر اس نے ابتدائی مرحلے پر خدا سے کچھ امید لگائی اور اس کو کچھ مل گیا اور اس کے بعد اس کی امید اور آرزو ختم ہو گئی تو اس کی ترقی اور اس کے کمال اور اس کی حرکت کا رستہ رک جائے گا۔ اسی لیے وہ خدا سے اب یہ چاہے گا کہ یہ میری آرزویں اور میری امیدیں ہمیشہ ہمیشہ جو تجھ سے ہیں وہ جاری اور ساری رہیں، کہ اسی میں میری نجات ہے۔ آئیے
ہم بھی پروردگار کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے پروردگار سے دعا کریں کہ پروردگار ہماری دعاؤں کو، ہماری حاجتوں کو رد نہ فرمانا۔ پروردگار جو ہم نے تجھ سے طمع لگائی ہوئی ہے، جو ہم نے تم سے امید لگائی ہوئی ہے، اس میں ہمیں نا امید نہ کرنا، اور جو آرزویں اور امیدیں ہم نے تجھ سے باندھ رکھی ہیں ان کو ہمیشہ جاری اور ساری رکھنا، ان کو کبھی قطع نہ ہونے دینا۔ الہی آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔